ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے کو اور گٹھلی کو. یعنی زمین میں جو ہم اناج بوتے ہیں، گندم کا دانہ بویا جاتا ہے، اسے پھاڑتا ہے اللہ تعالیٰ، 2 پتیاں باہر نکلتی ہیں اور پھر ایک اس کا پورا بوٹا لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ آم کی گٹھلی کو جب بوتے ہیں، شروع میں 2 پتیاں اس کی بھی باہر آتی ہیں، بہرحال پھر سال ہا سال لگتے ہیں، آلموسٹ 8 سال لگ جاتے ہیں اسے پہلی دفعہ پھل دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہی یہ سارے معاملات لے کر چلنے والا ہے. یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. زمین مردہ ہوتی ہے، باقی جگہوں پہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم مردہ زمین کی طرف بارش بھیجتے ہیں اور ایک دم ہری بھری ہو جاتی ہے. یعنی پوٹینشلی اس کے اندر زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ بارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے مردے میں سے زندہ نکال دیتا ہے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے. بظاہر تو انڈا مردہ ہی ہے نا. بعض لوگ سائنٹیفکلی اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی وہ انڈے کے اندر زندگی تو ہوتی ہے اور آپ یہ مثال کیوں دیتے ہیں. قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اگرچہ قرآن نے یہ مثال نہیں دی ہے، لیکن ہم سمجھانے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی سے پریکٹیکل ایگزامپلس دیتے ہیں کہ انڈا بظاہر مردہ ہوتا ہے، اس میں سے چوزا نکل آتا ہے. مرغی زندہ ہے اور وہ بظاہر ایک مردہ چیز دیتی ہے، یعنی انڈا. لٹریچر کی زبان کے اندر، ہماری کامن آبزرویشن کے اندر تو اسی طریقے سے بات ہوگی. تو زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ. اور اگر آپ اس کو ایتھیکلی دیکھیں تو کافروں کے گھر مؤمنین پیدا ہو جاتے ہیں، مومنین کے گھر کافر پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو زندہ اور مردہ ہے نا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. ذکر تو پھر بعد کی چیز ہے نا، اس سے بڑی چیز ہے ایمان کی دولت. جو ایمان لانے والے ہیں وہ زندہ ہیں، جو ایمان نہیں لانے والے ان کو اللہ نے قرآن میں مردہ کہا ہے. سورۃ الانعام میں یہ آیت گزر چکی ہے کہ حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا. یعنی عقل کے اندھے جو بات کو قبول نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے تشبیہ دی ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، تو کہاں پھیرے جاتے ہو، کہاں بہہ کے جاتے ہو. یعنی جس رب کی یہ کوالٹیز ہیں اسے اپنا معبود مانو، اسے اپنا الہ مانو اور اسی سے ہی دعائیں مانگو. اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو، حالانکہ ان کے پاس تو کوئی کوالٹی اس میں سے نہیں ہے کہ وہ گٹھلی میں سے درخت کو نکال لیں، دانے میں سے پودے کو نکال لیں. یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. میرے بھائی زمین کو اللہ نے ایک ہی بار آرڈر دیا ہوا ہے، کتنی تاب فرمان ہے. میں اکثر حیران ہوتا ہوں زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر. آپ دیکھیں کہ سڑکوں کے کناروں کے اوپر بھی یہ منظر تو آپ کو اسلام آباد میں کثرت سے نظر آئے گا کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بڑی موزوں ہے اس سبزے کے اعتبار سے. تو بارش کی وجہ سے جب پانی سڑکوں پہ بہتا ہے نا تو وہ ساتھ مٹی کو بھی بہا لے جاتا ہے. پھر الٹیمیٹلی سڑکوں کے کارنرز کے اوپر انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے ہیں جس کے ذریعے وہ پانی گٹر کے اندر اور پھر ندی نالوں تک الٹیمیٹلی پہنچ جاتا ہے. تو وہ جو جن نالوں سے وہ جاتا ہے نا، وہ گٹر میں جب گر رہا ہوتا ہے نا اس جگہ سارا پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ، اور ساتھ مٹی بھی لے کے آیا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی مٹی وہاں پہ باقی رہ جاتی ہے. اسی طریقے سے فٹ پاتھ اور سڑک کا جو جوائنٹ ہوتا ہے اس پہ بھی آپ دیکھتے ہیں ہلکی سی مٹی رہ جاتی ہے جناب، اس میں سے بھی پودے نکل رہے ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے کتنی تاب فرمان ہے یہ مٹی. بس کسی طریقے سے بھی وہاں پہ بیج پہنچ گیا، چاہے وہ کسی چڑیا کے ذریعے پہنچا، کسی اور جانور کے ذریعے پہنچا. زمین چھوڑ دیں آپ، یہ پرانے جو قلعے ہیں، پرانی دیواریں جو مٹی کی چنائی کے ساتھ تھیں، آپ دیکھیں ان پہ بارش ہوتی ہے اس میں سے بھی کتنے بڑے بڑے درخت نکل آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے مٹی کو. دیکھنے میں یہ حقیر چیز ہے لیکن اگاتی ہے. دوسری طرف سونا سب سے قیمتی دھات ہے، اس میں آپ بیج ڈالیں تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر کوالٹی پیدا کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا رب اللہ، اسے اپنا معبود مانو جس کی یہ کوالٹیز ہیں. فالق الاصباح، صبح کو نکالتا ہے رات کی تاریکی سے پھاڑ کر. کیسے گریجولی روشنی پھیلتی ہے. وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے بنایا ہے آرام کرنے کے لیے. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھ دیا ہے. سارا یہ حساب ہی سورج اور چاند کی وجہ سے چل رہا ہے، چاہے آپ کے لیونر ایئرز ہوں چاہے سولر ایئرز ہوں. پھر چاند ایک کیلنڈر بھی ہے آسمان میں. آپ دیکھیں کہ چاند جب نکلتا ہے بالکل باریک ہوتا ہے، پھر وہ سیمی سرکل بن جاتا ہے، 7 دن کے بعد پورا سرکل بن جاتا ہے، 14 دن کے بعد
پھر وہ دوسری طرف سیمی سرکل بن جاتا ہے 21 دن کے بعد. تو تھوڑی بہت اگر آپ کو سمجھ ہو تو آپ چاند کے ذریعے تاریخ بتا سکتے ہیں قریب قریب کہ یہ والی تاریخ ہے. یہ اللہ کی طرف سے کیلنڈر ہے. پھر روزانہ کا ایک کیلنڈر 24 گھنٹوں کا، سورج کے نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک. گھڑیاں تو اب ہم نے بنا لی ہیں نا، پہلے تو لوگ اسی کے ذریعے سب کچھ کرتے تھے نا. ورٹیکل چیز اپنے گھر کی چھت پہ گاڑ لیتے تھے، اس کے سائے کے ذریعے نمازوں کے اوقات بھی معلوم کرتے تھے، ٹائمنگ بھی معلوم کر لیتے تھے. پھر جس دن سورج نہیں نکلتا تھا اس دن پھر غلطی بھی کھا جاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا. وہ بابوں کو ہوتا ہے، صحابہ کو تو نہیں ہوتا تھا، ورنہ روزہ افطار کر لیتے. سورج نکل آیا بعد میں. وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا پھر اس روزے کی قضا ہی ہم نے دی تھی، کیونکہ ہم تو افطار کر چکے تھے، چاہے غلطی سے کیا، گنتی تو پوری کرنی تھی. آج اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر ہم ساتھ یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ جی اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا. یہاں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں جناب سورج تو ہم سے پوچھ کے چڑھتا ہے، ہم تو پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو آپ لوگ تو صحابہ، آپ لوگوں کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک، جو گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو آپ لوگوں کو نہیں پتا چلا، بعد کے بزرگ تو یہ کچھ سب کچھ دیکھتے ہیں. اس زمانے میں کہانیاں ہوتی نہیں تھی. ہم نے یہ ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں ڈرل کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس بڑے لیول کا دھوکہ اس امت کو دیا گیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے.